کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ بوڑھے لوگوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا، نوجوانوں میں میرا بیٹا یزید سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ احتیاط سے اس معاملہ میں مشورہ کرو اور ان کو یزید کی آئندہ خلافت کے لیے بیعت کرنے پر آمادہ کرو۔ زیاد بن ابی سفیان والی بصرہ کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے بصرہ کے ایک ریس عبید بن کعب نمیری کو بلا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دکھایا اور کہا کہ میرے نزدیک امیر المؤمنین نے اس معاملے میں اجرت سے کام لیا ہے اور اچھی طرح غور نہیں فرمایا، کیونکہ یزید ایک لہو و لعب میں مصروف رہنے والا نوجوان ہے۔ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ سیر و شکار میں بہت مشغول رہتا ہے، وہ ضرور اس کی بیعت میں پس و پیش کریں گے۔ عبید بن کعب نے کہا کہ آپ کو امیر المؤمنین کی رائے کے خلاف اظہار رائے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ کو دمشق بھیج دیجیے، میں یزید سے جا کر ملوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ تم اپنی حالت میں اصلاح پیدا کرو تاکہ تمہاری بیعت میں کوئی وقت اور رکاوٹ پیدا نہ ہو، دقت اور رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ یقین ہے کہ یزید ضرور اس نصیحت کو مان لے گا۔ جب اس کی حالت میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر لوگوں کو بھی بیعت میں کوئی تعامل نہ ہوگا اور امیر المؤمنین کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کر کے فوراً عبید کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ عبید نے یزید کو تمام نشیب و فراز سمجھائے اور یزید نے اپنی حالت میں نمایاں تبدیلی کر کے لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ مدینہ اچھا، یہاں یہ جو ڈسکس ہوئی تھی نا، یہ بصرہ کے جو تھے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، گورنر اور والی، زیاد بن ابی سفیان اور عبید کے درمیان وہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب مدینہ منورہ جب مروان کے پاس خط پہنچا تو اس نے شرفائے مدینہ کو جمع کر کے اول صرف اس قدر سنایا کہ امیر المومنین کا ارادہ ہے کہ پڑھو آگے ہوں۔ مدینہ منورہ میں جب مروان کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے شرفائے مدینہ کو جمع کر کے اول صرف اس قدر سنایا کہ امیر المؤمنین کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی شخص کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرما دیں۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ یہ رائے بہت پسندیدہ ہے، ہم سب اس کے مؤید ہیں۔ چند روز اچھا، کے یہ بعد تو انہوں نے کہا، ظاہر وہ لوگ بھی خوش ہو گئے جس میں سارے صحابہ کرام بھی تھے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ جن کو ولی عہد مقرر کیا جائے گا وہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا۔ جی۔ چند روز کے بعد مروان بن حکم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور سنایا کہ دمشق سے امیر المؤمنین کا دوسرا خط آیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید کو ولی عہدی کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی نے سخت مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ انتخاب مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ بربادی کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح تو خلافت اسلامیہ کیسر و کسرہ کی سلطنت سے مشابہ ہو جائے گی کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہوا کرے۔ یہ انتخاب نشاء اسلام کے خلاف ہے۔ اس جگہ جملہ معترضہ کے طور پر اس طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مروان بن حکم نے امیر معاویہ کی منشا کا اعلان کیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کو چند ہی مہینے گزرے تھے۔ لوگوں کو عام طور پر اس بات کا بھی علم تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کرتے وقت عبداللہ بن عامر کی کوشش کے موافق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ صلح میں اس اقرار کو اپنی طرف سے درج کرانے پر آمادہ تھے کہ ان کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جائیں گے، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات صلح نامہ میں درج نہیں کرائی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اگرچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئندہ خلافت کا کوئی تذکرہ عہد نامہ میں نہیں ہوا مگر عالم اسلام حضرت حسن کی خلافت پر پر متفق ہو متفق ہو جائے گا۔ جائے گا۔ مروان بن حکم نے مدینہ میں جب پہلی مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا مضمون سنایا تو اکثر کا خیال اسی طرح گیا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سبب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ کسی کو خلافت کے لیے نامزد کر دیں، کیونکہ جب تک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے اس وقت تک وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد شدہ آئندہ خلیفہ سمجھتے تھے۔ اسی تصور میں ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی پاک دینتی اور انصاف پسندی مضمر تھی تو دوسری طرف ان لوگوں کے دلوں میں جو اپنے آپ کو تخت خلافت کا مستحق سمجھتے تھے امید کی جھلک پیدا ہو گئی تھی۔ مروان نے جب دوسری مرتبہ یزید کی نسبت اعلان کیا تو وہ دونوں باتیں جو پہلے اعلان سے پیدا ہوئی تھیں یک لخت منہدم ہو گئی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہی اس کارروائی کے متعلق قسم قسم کی شبہات پیدا ہونے لگے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک مضمون افرینی کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوایا تھا۔ یزید کی ولی عہدی کے ابتدائی اعلان سے 65 یہ کچھ لکھا، چلو جو کسی بھی ہے۔ قسم کا
کسی قسم کا وہم و گمان بھی اس طرف منتقل نہیں ہوا تھا کہ حسن رضی اللہ عنہ کی وفات اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوششوں و خواہش میں کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اس جگہ قارئین کرام کو اس طرف توجہ دلانا مناسب ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن زہر خورانی حسن رضی اللہ عنہ سے قطعاً پاک ہے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ کو یزید کی ولی عہدی کے متعلق توجہ دلائی تھی۔ خود ان کو تو پہلے سے کوئی خیال ہی نہ تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی، کس طرح یعنی یزید کی ولی جو عہدی شک بھی تھی نا، ظاہری بات ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی 50 ہجری میں، کب ہوئی تھی؟ 50 ہجری میں، تو اس کے بعد جو تھا نا وہ انہوں نے اپنے بیٹی کو ولی عہد کا وہ پروانہ جو ہے نا وہ دیا تھا سب کو۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح یزید کی ولی عہدی میں محرک تھے، اسی طرح وہ اس کام کے سر انجام دلانے کے مہتمم اور سب سے زیادہ کوشش کرنے والے بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ اور اہل حجاز کی مخالفت کا حال مروان بن حکم کے خط سے معلوم کرنے کے بعد کچھ خاموش تھے اور سوچ رہے تھے کہ اہل مدینہ کو کس طرح رضامند کیا جائے کہ اتنے میں خبر پہنچی کہ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی ہے۔ یہ سن 51 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہاں مغیرہ اس کو بن انڈر شعبہ لائن کر دو، اس کو انڈر لائن کر دو، یہاں یہ پتہ چل گیا نا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ 51 ہجری کو وفات پا گئے تھے، اس کو لکھ لو اپنے بات، ٹھیک ہے؟ یہ بیت رضوان والی صحابی بھی ہیں۔ چلو سن 51 ہجری کا واقعہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر وفات سن کر انہوں نے زیاد بن ابی سفیان کو کوفہ کی حکومت بھی سپرد کر دی اور زیاد ہاں بس یہ بھی اہم ہے کہ کیا نام تھا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو زیاد بن ابی سفیان بصرہ کے والی اور گورنر تھے، اس کے بعد ان کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا وہ حاکم مقرر کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس کو حاکم عراقین کہا جانے لگا تھا۔ چلو زیاد بن ابی سفیان، اب آپ نے پڑھ لیا نا، آپ کے ذہن میں آیا کہ ولی عہدی کا مشورہ کس نے دیا تھا، پھر کوفہ کے لیے مغیرہ بن شعبہ انہوں نے وہ سنبھال لیا انتظام، بصرہ کا زیاد بن ابی سفیان، اور اس طرح مدینہ کا جو والی تھا نا مروان بن حکم اور سعید بن العاص، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا۔ جو بھی تھا جیسے بھی تھا، کم از کم آپ کے ذہن دل و دماغ میں یہ بات تو آ گئی ہوگی کہ یزید کی ولی عہد کیسے ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟